بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن، پنجاب کی سب سے بڑی عربی لائبریری آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ نائب امیر ہیں ہمارے ساتھ عبد المنان صاحب، اور ہمارے ساتھ شیخ الحدیث جناب عبدالرشید ضیاء صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم وزٹ بھی کرواتے ہیں اور عبدالرشید ضیاء صاحب سے پوچھتے ہیں اور مدیر عبد المنان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ لائبریری جو ہے، لائبریری کے ساتھ ساتھ یہ جو مدرسہ ہے جامعہ تعلیم الاسلام، یہ کب سے قائم شدہ ہے؟ اصل یہ ہمارا جو ادارہ ہے جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن، حضرت صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ کسی ایک جگہ پر ٹھکانہ بنا لیں تاکہ آپ کے لیے وہاں پر لوگوں سے رابطہ کرنا ممکن ہو۔ تو انہوں نے یہاں پر اوڈا والے میں ایک ادارہ قائم کیا اور 1932 میں اس کا آغاز ہوا۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر شیخ الحدیث حضرت مولانا گوندلوی صاحب، اور اس طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ اسحاق صاحب، اور اسی طرح شیخ الحدیث مولانا تعالیٰ حنیف صاحب، وہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب پاکستان بنا اور اس کے بعد پھر یہ وہاں پر طلباء کا ہجوم ہوا، کلاسیں زیادہ ہوئیں اور رش ہوا، تو پھر محسوس کیا گیا کہ ایسی جگہ پر ادارے کو منتقل ہونا چاہیے جو آمد و رفت کی سہولت زیادہ ہو۔ اس دور میں ٹرین کا سفر آسان تھا، اور حضرت صوفی صاحب کی دعا تھی کہ اے اللہ مجھے وہاں پر آباد فرما کہ ایک طرف سڑک چلتی ہو اور ایک طرف ٹرین ہو طلباء کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور پھر یہ جگہ اس دور میں اس کو آباد کیا گیا، اور پھر یہاں اس کو جب بنایا گیا 1989 میں، ناظرین ہم بالکل دکھا رہے ہیں جی ساتھ 1969 میں پھر اس جامعہ کو یہاں پر منتقل کیا گیا، اور یہاں پر الحمدللہ درس نظامی کے مکمل شعبہ جات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وفاق المدارس کا پورا نظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہاں جی، ہمارے اس جامعہ میں اس وقت 4 شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ جی کیمرہ مین آگے آ کے یہ دکھائے، رائٹ لیفٹ لائبریری کے حوالہ سے جو اوپر جتنی بھی کتب پڑھی ہیں وہ آپ دکھائیں۔ جی 4 شعبہ جات کام کر رہے ہیں ہمارے پاس۔ اوپر یہ ہمارے پورے جو رسائل تھے نا، وہ مولانا ثناء اللہ امر تصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے جو ان کے رسالے تھے، رسالہ الحدیث اور الاعتصام کی پرانی جو فائلیں ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا الحلال، اور کیمرہ مین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوپر ذرا رسائل کی طرف، یہ اوپر والی سائڈ پہ۔ جی بالکل، یہ ہندوستان کے سارے رسائل، ان کی فائلیں مکمل انشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، جتنے بھی رسائل تھے اور اخبارات بھی، ان کی جلدیں یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ لائبریری ساری یہ یہ عربی کی لائبریری ہے، اس میں وہ ہزاروں کی تعداد سے یہ کتابیں پائی جاتی ہیں۔ شیخ کیا کہنے لگے؟ جی ہمارے پاس اس وقت 4 شعبہ جات کام کر رہے ہیں اس ادارے میں۔ ایک تو درس نظامی کا ہے جس میں 7 سال کا کورس ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا شعبہ تجوید ہے۔ شعبہ تجوید بھی مکمل الحمدللہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ شعبہ حفظ کام کر رہا ہے۔ شعبہ حفظ کی 4 کلاسز ہمارے پاس ہیں، اور ساتھ وفاق المدارس السلفیہ ہے، اس کی کلاسز بھی جاری ہیں۔ اور ساتھ ہمارے پاس جو لڑکے میٹرک کرنے کے بعد آتے ہیں، وفاق المدارس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے تک انتظام ہے۔ الاسلام سائنس اکیڈمی کے نام سے ہمارے پاس یہاں بلڈنگ بھی موجود ہے، اور اس کا عملہ بھی موجود ہے کہ جو طلباء یہاں پہ درس نظامی اور وفاق کا کورس کرتے ہیں، اس کی آ جائے کیمرہ مین آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ درس نظامی اور وفاق کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اسکول کی تعلیم کا بھی، عصری تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں بچیوں کا ادارہ ہے جامعہ تعلیم الاسلام للبنات، جس میں 300 کے قریب بچیاں پڑھتی ہیں، جن کی پک اینڈ ڈراپ ساری کی ساری جامعہ کے ذمے ہے۔ وہ ہاسٹل کا وہاں انتظام نہیں ہے، وہ 300 طالبات جو ہیں ان کے لیے گاڑیاں اور رکشوں کا بندوبست ہے۔ صبح وہ جیسے فارورڈ علاقہ یہاں پر راوی کا علاقہ ہے جہاں لوگ ہیں، اور یہاں سے بچے ماشاءاللہ آتے ہیں دیہاتوں سے، بڑی محنت کے ساتھ ان کو نکالا گیا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے۔ ایک تو 300 طلباء جو روزانہ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ رہائشی بچے جو ہیں وہ تعداد جو ہے
اس وقت رہائشی بچوں کی تعداد اس وقت چونکہ داخلے نئے ہو رہے ہیں، نئی کلاسز سال کا آغاز ہے، شوال میں چونکہ نیا سال شروع ہوتا ہے، 200 بچے تو ہمارے پاس اس وقت ہاسٹل میں موجود ہیں، تو 300 طالبات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ساری پٹی ہے یہ راوی کی پٹی ہے، یہاں ہمارے ادارے کے تحت 12 شاخیں کام کر رہی ہیں، جس میں شعبہ حفظ بھی ہے، ترجمۃ القرآن بھی ہے اور ناظرۃ القرآن بھی ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں دور دور تک کسی دور میں کوئی بھی اہل حدیث کا یا منہج سلف کا کوئی ادارہ، کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ ناظرین یہ بالکل یہ کمرہ نہیں ہے، یہ آپ نے مطلب لگ ایسے رہا تھا جس طرح ہم کسی سیر گاہ میں آئے، مطلب اتنی بڑی لائبریری، پنجاب کی سب سے بڑی لائبریری اس کو کہا جاتا ہے عربی کی، اور جس لحاظ سے صوفی عیش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں شیخ، ان کی یہاں پہ کیا خدمات وہ سر انجام دیتے ہیں؟ اصل میں یہ ادارہ حضرت صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المجاہدین تھے ان کا تھا، تو ان کے ساتھ بیعت تھے مولانا صوفی عیش محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ گہرا تعلق تھا ادارے کے ساتھ، جامعہ کے ساتھ۔ تو جب حضرت صوفی صاحب وفات پا گئے تو ان کے بعد سلیمان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پھر جی ناظرین ہم اندر سے وزٹ کرواتے ہیں، ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سلیمان وزیر آبادی اس کے پھر جماعت مجاہدین کے امیر بنے، اور ان کی وفات کے بعد غازی عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے امیر بنے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر راشد رنداوا صاحب وہ جماعت مجاہدین کے امیر تھے، اور ان کے بعد پھر صوفی عیش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی آج وفات ہوئی ہے، وہ سیدین شہیدین جو تحریک تھی اس کے امیر تھے۔ تو ان کا جامعہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بلکہ وہ جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے یہ وصیت نامے میں بات لکھی تھی کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ میرا جنازہ صوفی عیش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی وصیت تھی کہ مجھے بالا کوٹ میں دفن کیا جائے، زیادہ بہتر ہو، اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم مامو کانجن میں میری تدفین ہو اور یہاں پر میرا جنازہ پڑھایا جائے، چونکہ انہوں نے اپنا جو آبائی گاؤں تھا 36 گابے، وہاں پر اپنی زمین وغیرہ فروخت کر کے وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں وہاں پر جا کر یہ نماز قصر پڑھتا ہوں، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، میری تدفین جامعہ مامو کانجن کے قریبی جو قبرستان وہاں پر کی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد جو جماعت کا ذمہ دار ہوگا وہ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پوتا سلیمان وزیر آبادی کا بیٹا زاہد وہ امیر ہوگا، اور وہی انشاءاللہ آج نماز جنازہ وہ کی امامت بھی وہ زاہد صاحب ہی کرائیں گے، کیونکہ ان کی وصیت اس کے بارے میں۔ جی ناظرین بالکل جس حوالہ سے یہ گفتگو ہوئی، ہمارا کیمرہ مین دکھا رہا ہے، جو کہ پنجاب کی سب سے بڑی لائبریری اس کو کہا جاتا ہے جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن، اور یہ تو عربی کی تھی، اب ہم آپ کو دکھائیں گے اردو کی لائبریری۔ جی ادھر کیمرہ مین بھائی عباس بھائی ادھر دیکھیں، یہ فقہ حنفی کی، فقہ مالکی کی یا اصول فقہ کی، یہ رجال کی، اس اعتبار کیمرہ مین بھائی ہر طرف سے، عباس بھائی زومنگ کریں، آگے لے جائیں، زومنگ آؤٹ کر کے کوریج دیں مکمل۔ جی ناظرین جس حوالہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ میں تو کہوں گا میں نے تقریباً اپنی جو میری ایج ہے اس ایج میں نے نہیں اتنی بڑی لائبریری دیکھی، مطلب کتب خانے تو دیکھے ہیں، مطلب وہاں پہ بک سیل ہوتی ہیں ماشاءاللہ اتنی بڑی۔ ہمارے پاس ادارہ میں اس وقت 3 لائبریریز موجود ہیں، یہ صرف عربی لائبریری ہے، اس کے علاوہ ایک اردو لائبریری ہے، اس کا بھی حجم الحمدللہ کافی زیادہ ہے، اور تیسری لائبریری ہماری نصابی کتب کے حوالے سے ہے، جن میں جتنی بھی نصابی کتب ہماری وفاق المدارس سلفیہ کے حوالے سے یا درس نظامی 7 سالہ کورس کے حوالے سے کرائی جاتی ہیں، وہ کتابیں ساری وہاں موجود ہیں۔ تو یہ لائبریری جس کا آپ اس وقت وزٹ کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری صرف عربی لائبریری ہے، اس میں اردو لائبریری ہے۔ اہل علم نے جب یہاں کوئی کام کرنا ہو، اہل علم وہ اسے لائبریری میں رجوع کرتے ہیں، اور ان کو نایاب کتابیں یہاں پر دستیاب ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ یہ لوگوں کو علمی فائدہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ انشاءاللہ کیوں نہیں جی، بالکل ناظرین ہم ظاہری بات ہے کہ مطلب اس چھوٹے سے کلپ میں ایک مکمل کوریج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس لحاظ سے ہم آپ کو یہ کتب دکھا رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ہم نے ایک یہ مواد آپ کو دکھانا ہے کہ جامعہ تعلیم الاسلام میں
کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو کہ دینی لحاظ سے، کیمرہ مین بھائی عباس بھائی ادھر آئیں، یہ ساتھ والی بھی کوریج کریں، اور اس کے بعد ہم جو اردو لائبریری ہے وہ بھی آپ کو یہاں دکھاتے ہیں۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت الحمدللہ قیمتی اور نادر کتابیں بھی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بہاولپور یونیورسٹی کے پروفیسرز پہ ایک ان کا وفد تھا، یہاں سے زوم کر کے ادھر والا بھی ویو لیں۔ جو ان کا ٹور بہاولپور سے لاہور گیا، ان کو کچھ کتب کی ضرورت تھی وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں لاہور کی بڑی بڑی کتب کا بہاولپور سے لاہور تک وزٹ کیا، لیکن وہ جو کتابیں ان کو مطلوب تھی وہ نہ ملی۔ ان کے ساتھ ایک پروفیسر صاحب وہ بھی شامل تھے جو اس جامعہ کو ادارے کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم وہاں سے ہو کر جائیں گے، وہاں بھی ایک لائبریری ہے۔ تو انہوں نے کہا اتنے بڑے بڑے شہر ہم نے پھرے ہیں اور اتنے بڑے بڑے شہر کا ہم نے وزٹ کیا، وہ کتابیں نہیں ملی، تو آپ ایک دیہات اور قصبے کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر بہاولپور یونیورسٹی کے جو پروفیسر حضرات کا ایک وفد تھا، وہ جب یہاں پہ آیا تو جتنی بھی ان کی مطلوبہ کتب تھیں وہ ساری یہاں لائبریری سے ان کو مل گئی۔ ناظرین آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اردو لائبریری جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن سے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بلکہ ہم اس ویڈیو کا اختتام نہیں، ہم اس ویڈیو کو اب اردو لائبریری کی طرف لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے جی۔ تو ناظرین جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن، جو کہ آپ نے پہلے عربی لائبریری دیکھی، اب یہ اردو لائبریری ہے۔ بالکل جی، ماشاءاللہ اچھی کاوش ہے جی، آپ نے لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک ذخیرہ جمع کیا ہوا۔ یہ پرانی کتابیں، بالخصوص اس میں سیدین شہیدین کی جو تحریک تھی، یہ اس میں زیادہ کتابیں وہ یہ ہیں، یہ پرانی جو کتب ہیں۔ اور اس طرح یہ جو کتب ہیں اس کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے۔ پہلے تفسیر ہوگی، اس کے بعد یہ ساری سیرت کی کتابیں ہیں، اور اس کے قرآنی علوم جو ہیں اس کے متعلقہ ہیں۔ اور یہ کتاب ہے دائرہ معارف اردو، یہ جو یونیورسٹی، یہ جو پنجاب یونیورسٹی اس کی طرف سے، اس طرح یہ تفاسیر ہیں اردو میں، اور اس طرح یہ کتابیں دوسری ہیں اس کے مختلف موضوعات پر اس کا تعلق ہے۔ یہ ائمہ کے بارے میں عباس بھائی، عربی لائبریری کی طرح یہاں پہ اردو لائبریری کے اندر بھی تمام موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، تفسیر کی اور سیر کی، اور جتنے بھی موضوعات کی کتابیں، خواہ ان کی درس نظامی وفاق المدارس علوم اسلامیہ کے اندر ان کی ضرورت ہوتی ہے یا علوم عصریہ میں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی کتاب جو کسی بھی موضوع پہ لکھی گئی ہو اور اس کا تعلق علوم اسلامیہ کے ساتھ ہے، درس نظامی وغیرہ یا وفاق المدارس کے ساتھ ہے یا تاریخ اسلام کے ساتھ ہے، وہ تمام کی تمام کتب اس لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ جی تو ناظرین آپ نے وزٹ کیا جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن لائبریری، جو کہ اردو اور عربی، یہاں پہ ایک ذخیرہ ہے کتب کا۔ تو ظاہری بات ہے آپ یہاں پہ اسلامی لحاظ سے مطلب آپ کوئی بھی مفید مشورہ بھی ان اساتذہ سے، شیخ الحدیث سے یہاں سے آ کے لے سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اتنی بڑی لائبریری، ماشاءاللہ پنجاب کی سب سے بڑی لائبریری یہاں پہ عربی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ماسٹر ان کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، وہ طلباء اور وہ پروفیسر حضرات جنہوں نے وہ لکھنے ہوتے ہیں، تھیسز وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں اور مقالہ جات لکھنے ہوتے ہیں، وہ کثیر تعداد میں آتے رہتے ہیں، لاہور سے اور فیصل آباد سے، اور پچھلے دنوں میں اسلام آباد اور پنڈی سے بھی کچھ مشائخ تشریف لائے جن کی مطلوبہ کتب ادھر لائبریری کے اندر الحمدللہ موجود تھیں۔ پھر انہوں نے 3 دن یہاں سٹے بھی کیا، پھر اپنے مطلوبہ حوالہ جات اور وہ عبارات جو انہوں نے مقالہ جات کے اندر ان کو چاہیے تھی وہ لیے۔ جی تو ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی، سماعت فرمائی، کس طرح کی ویڈیو لگی کمنٹس باکس میں، کمنٹ سیشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ ہے جی جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کا کلاس روم، جو ہے شعبہ کتب کے، شعبہ کتب کے کلاس روم ہے سارے، جو فرسٹ فلور پہ ہیں، گراؤنڈ فلور پہ رہائشیں ہیں، اور آگے جو ہے شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید کے کلاس روم، ساتھ ساتھ بتاتے جائیں۔ ہاں جی، شعبہ تجوید کے کلاس روم ہے اور شعبہ حفظ کے کلاس روم ہے، یہ بھی فرسٹ فلور پہ ہیں، گراؤنڈ فلور پہ ساری رہائش۔ جی ناظرین آئے ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اوپر سے۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے جی آپ، یہاں یہ کتنے رقبے میں یہ موجود ہے؟ جی یہ الحمدللہ جو جامعہ کی بلڈنگ ہے اور جو جامعہ کے زیر استعمال جگہ ہے، جس میں کلاس روم بھی ہے اور اسی طرح رہائشیں بھی ہیں، ہاسٹل بھی ہے، اور اساتذہ کی رہائشیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 12.5 ایکڑ ہے جامعہ کی جگہ جو طلباء کے اور اساتذہ کے زیر استعمال ہے۔ 12.5 ایکڑ یہ جگہ ہے جو اوپر سے اگر ویو لیا جائے ڈرون سے تو بلڈنگ کا یہ لفظ اللہ بنتا ہے۔ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ اللہ بنتا ہے، یہ بلڈنگ کا آپ اپنی اسکرین پہ یہ دیکھ رہے ہیں،
اس کی الف جو ہے وہ پیچھے والی سائڈ پہ بلڈنگ ہے جو الف ہے، جہاں پہ ہمارے شعبہ حفظ کے طلباء کی رہائشیں ہیں وہ الف ہے. یہ لام بن کے یہ سارا ہے، اور اس کے یہ پیچھے ریلوے ٹریک ہے، اور آگے مامو کانجن سے فیصل آباد سمندری جانے والا روڈ. تو اس میں یہ ہمارے پاس جو جگہ ہے جامعہ کی، یہ 12.5 ایکڑ جگہ ادارے کی ہے، جہاں پہ ادارے کی کلاس رومز وغیرہ ہیں، طلباء اور طالبات کے کلاس رومز ہیں. 300-350 طالبات اس وقت موجود ہیں، اور 200 سے زائد اس وقت طلباء موجود ہیں. 12 ہماری شاخیں کام کر رہی ہیں، جن میں 350 طلباء کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ناظرین، یہ آپ اوپر سے ویو چیک کر رہے ہیں، مطلب یہ جامع تعلیم الاسلام مامو کانجن کا یہ ایک ویو ہے. تو بالکل اور اسی طرح اس ادارہ کے اندر 4 مساجد ہیں جو کام کر رہی ہیں. پھر آپ کو وہ سامنے نظر آ رہی ہے بلڈنگ، جن کا افتتاح امام کعبہ محمد بن عبداللہ صبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. وہ سامنے والی جی وہ بلڈنگ وہ جامعہ کی مرکزی مسجد ہے، اور مرکزی مسجد صوفی محمد عبداللہ. اور وہ ہال اور اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ شامل کر کے 4.5 ایکڑ جگہ بنتی ہے صرف مسجد کی. اچھا، کس نے افتتاح کیا تھا؟ یہ امام کعبہ محمد بن عبداللہ سبیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا افتتاح کیا تھا. ان دنوں میں آل پاکستان 3 روزہ کانفرنس ہوتی تھی یہاں پہ، جو آج کل 1 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے. جی. تو ناظرین، آپ نے بالکل وزٹ کیا آج جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن. تو انشاءاللہ مزید آپ جو ہے اس طرح کے ویو دیکھتے رہیں. اور یہ آگے جو ہے جی، یہ ہم جہاں اس وقت پھر رہے ہیں یہ چھت ہے کلاس روم. جی بالکل یہ چھت ہے. اور یہ ہمارا جو شہید ہال ہے، یہ والا سید احمد شہید، یہ اس کی چھت ہے، شہیدین کی نسبت سے ہے. یہ ہم اب اس کی چھت پہ ہیں، جی بالکل، جس کے نیچے پنجاب کی سب سے بڑی لائبریری بھی ہے، جس کا آپ وزٹ کر چکے ہیں. پھر اس کے آگے جو ہمارے دفاتر ہیں، جس میں رئیس الجامعہ کا دفتر ہے، اور اسی طرح مدیر تعلیم کا دفتر ہے، اور اسی طرح ادارۃ الامتحانات ادارۃ التخرج کا دفتر ہے. پھر اس کے بعد یہ سارے کمرہ جات ہیں جن میں شعبہ کتب کے طلباء کی رہائشیں ہیں. یہ وہ کمرہ جات ہیں جن کا آپ ویو دیکھ رہے ہیں. یہ گیٹ نمبر 1 کی طرف سے آپ اگر آئیں تو آپ ان ہاسٹل کے سامنے آئیں گے جن میں شعبہ کتب کے طلباء رہائش پذیر ہیں. اور اگر گیٹ نمبر 2 کی طرف سے آئیں گے تو آپ اس طرف سے آ جائیں گے. گیٹ نمبر 1 ہے جی. ہاں جی، یہ گیٹ نمبر 1 ہے. دوسری طرف گیٹ نمبر 2 ہے، جہاں پہ شعبہ کتب کی کلاسز اور شعبہ حفظ کی اور شعبہ تجوید کی کلاسز، اور اس کے ساتھ ساتھ الاسلام سائنس اکیڈمی بھی ہے. جی تو ناظرین، جامع مسجد صوفی محمد عبداللہ، یہ جو ہم آپ کو ویو دکھا رہے ہیں بالکل آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. جامع مسجد صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ بالکل یہ بھی مرکزی مسجد ہے جس کا دیکھ رہے ہیں، 4.5 ایکڑ ہے. جس کا امام کعبہ محمد بن عبداللہ سبیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستے مبارک سے اس کا افتتاح کیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ناظرین، جس بلڈنگ پہ ہم پھر رہے ہیں یہ 100 کمرہ جات پر مشتمل ہے. یہ 100 کمرہ ہے بلڈنگ کا، جس کے اندر شعبہ کتب کے اور شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید کے کلاس رومز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہائشی کمرے ہاسٹل بھی ہیں. جی بالکل جی. اور ہم نے آپ کو وزٹ جس لحاظ سے کروایا جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کا. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.